تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ نعمتوں پر شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، نعمتیں باقی رہتی ہیں، اور قرآن کا فیصلہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتوں کو احسان کے طور پر دیکھو گے، ان کا شکریہ ادا کرو گے، میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اللہ رب العزت کے خزانے کے اندر شکر گزاری کی بڑی قیمت ہے۔ انسان کی فطرت عام طور سے ناشکری ہے، اسی لیے قرآن مقدس کے اندر اللہ نے اعلان فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اور دنیا کا اصول ضابطہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اور سپلائی کم ہو اس کی، تو اس کی ویلیو اور قیمت ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے خزانے کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو شکر گزار دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے میری زبان پر، آپ کی زبان پر ہر وقت الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ الفاظ اس کثرت کے ساتھ ہونے چاہیے، اس کثرت کے ساتھ ہونے چاہیے کہ معلوم یہ ہو کہ بندہ واقعی شکر گزار ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کے ویسے تو کروڑوں انعامات، احسانات ہم اور آپ پر ہیں۔ اللہ اگر ہمیں زبان نہ دیتا تو ہم بول نہیں سکتے تھے، کان نہ دیتا تو ہم سن نہیں سکتے تھے، ہاتھ نہ دیتا تو ہم پکڑ نہیں سکتے تھے، پیر عطا نہ کرتا تو ہم چل نہیں سکتے تھے۔
ایک ایک نعمت کے اوپر اگر انسان غور کر لے تو اس کا سر شکر کی کیفیت سے لبریز ہو کر کے سجدے کے اندر چلا جائے اور انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جائے الہی سر سے پیروں تک نعمتوں کے اندر ڈھکا ہوا ہوں، چھپا ہوا ہوں، کون سی ایک نعمت کا تیرا شکر ادا کروں؟ آج ناشکری کی وجہ سے ہم لوگ پریشانیوں کے اندر ہیں۔ ہم دنیا کے اندر اپنے سے سینئر کو، اپنے سے بڑے کو دیکھتے ہیں تو دل کے اندر ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اصول ضابطہ یہ ہے کہ ہمیں یا تو اپنے سے کمتر کو دیکھنا چاہیے یا اپنے برابر والے کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ تھوڑا سا وقت نکال کر کے ہسپتال کے اندر جائیں، ایسے ایسے مریض آپ کو مل جائیں گے، اللہ نے دولت بے شمار دی ہے، ارب پتی ہے، دولت کا کوئی شمار نہیں، نوکر چاکر یہ وہ، لیکن وینٹیلیٹر کے اوپر لیٹے ہوئے۔ ڈاکٹروں نے تجویز کر دیا کہ ان کے لیے پرہیز کا یہ کھانا ہے، یہ اس کے علاوہ کھا نہیں سکتے۔ کسی کا شوگر اتنا ہائی کہ دنیا بھر کی مٹھائیاں دوست احباب لے کر کے آ رہے ہیں، لیکن پرہیز یہ نہیں کھا سکتے جس کے لیے آپ لے کر کے آئے۔ میرے بھائیوں، یہ موضوع اتنا نازک اور طویل ہے۔ آج ہم پریشان اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے پاس اسباب نہیں، نعمتیں نہیں، ہمارے پاس ساری نعمتیں موجود ہیں۔ ہم پریشان اس وجہ سے ہیں کہ ہماری نظر اپنے سے اونچے کے اوپر ہے۔ میں پیدل چل رہا ہوں، یہ سائیکل کے اوپر ہے، میں سائیکل پر چلتا ہوں تو اس کے پاس ٹو ویلر ہے، میں ٹو ویلر پر چلتا ہوں تو فور ویلر اس کے پاس ہے۔ دوسرے کے دکھ سے ہم زیادہ پریشان ہیں، دوسرے کے سکھ سے پریشان، اب سے اپنے دکھ سے پریشان نہیں۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے مختصر سی زندگی مجھے آپ کو دی ہے۔ ہم اس مختصر سی زندگی کی قدر و قیمت پہچانیں، موت سے پہلے نعمتوں پر شکر کر لیں گے تو نفع ہوگا۔ کہیں ہمارا نام بھی وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ کی لسٹ کے اندر نہ آ جائے کہ تو نے بھی شکر گزاری نہیں۔ دسترخوان پر بیٹھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تو نے یہ نعمتیں دی ہیں، کتنی محنتوں سے مشقتوں سے دسترخوان تک ایک سالن ایک روٹی پہنچتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ہم شکر گزاری کا اپنا معمول بنائیں۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت سورہ بنی اسرائیل کی خطبے کے اندر پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مکرمہ کے اندر سب سے پہلے اپنی توحید کو بیان فرمایا، اور اپنی توحید کے فوراً بعد ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی اہمیت، ان کے حقوق کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ اگر اس موضوع پر بات کی جائے تو خود قرآن مقدس کے اندر مختلف آیات میں اللہ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بنی اسرائیل سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ قرآن پڑھتے جائیے، اللہ اپنا حق بیان کرتا ہے، ماں باپ کا حق بیان کرتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کہیں کہتا ہے انشکر لی ولی والدیک،
میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ رب العزت جو اس کائنات کے خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، اس نے صرف ترغیب نہیں دی بلکہ تاکیدی حکم دیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، اور وصیت کہتے ہیں اس حکم کو جس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکیدی حکم۔ جیسے مرنے والا کسی چیز کی وصیت کرتا ہے تو اس وصیت کو نافذ کرنا ضروری ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ نے صرف ماں باپ کے حقوق کو بیان نہیں فرمایا بلکہ تاکیدی حکم دیا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہمارے خالق ہے، لیکن اس دنیا میں آنے کا ظاہری سبب کون ہے؟ ماں باپ ہے۔ اور یاد رکھیے، ماں باپ سے بڑا محسن انسان کا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا رشتہ ہے کہ آپ قرآن پڑھتے جائیے تو عجیب حیرت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے اولاد کو تو حکم دیا ہے کہ تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن کوئی ایسی آیت نظر سے نہیں گزرتی کہ جہاں قرآن ماں باپ کو حکم دے رہا ہو کہ تم اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا مقدس رشتہ ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کا ماں باپ کتنا بھی گیا گزرا ہو، لیکن وہ اپنے اولاد کے بارے میں بڑا مخلص ہوتا ہے، اس لیے اس کو ترغیب دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ افسوس، صد افسوس آج کل کے نوجوانوں پر کہ وہ اپنے ماں باپ کی جیسی عزت کرنی چاہیے ایسی عزت نہیں کرتے، جیسے ان کا احترام اکرام کرنا چاہیے ایسا احترام اور اکرام نہیں کرتے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اللہ فرماتے ہیں دونوں یا ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو ان کو اف کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ اف عربی زبان کے اندر سب سے ہلکا جملہ ہے جو کسی کی شان میں کہا جا سکتا ہے، منہ بنانے کی بھی اجازت نہیں، اف کہنے کی اجازت نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنے کی اجازت نہیں۔ ماں باپ کا مقام بڑا اونچا ہے، اتنا اونچا مقام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربان ہو ان پر ہمارے ماں باپ، فرمایا کہ اگر انسان اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے، شفقت کی نظر سے دیکھے، بات نہیں ماننا، صرف محبت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھ رہا ہے، ہر مرتبہ دیکھنے پر اللہ رب العزت حج عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ ایک صحابی بڑے سیدھے تھے، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی اگر دن میں کئی مرتبہ دیکھوں، 50 مرتبہ 60 مرتبہ یا اس سے زائد، تو قربان جائیے تو جہاں کے سردار امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے فرمایا اگر تم 100 مرتبہ پیار محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کو دیکھو گے، اللہ رب العزت 100 حج 100 عمروں کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں درج کر دے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، ہم ماں باپ کی ناقدری کر رہے ہیں خدا کی قسم، اور ناقدری کی وجہ سے اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے، پھر ماں باپ کے سائے سے محروم ہوتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ آنے والی مصیبتیں بلائیں کیوں آ رہی ہیں۔ جب ماں باپ موجود ہوتے ہیں اولاد کو پتہ نہیں ہوتا، ان کی دعائیں چھتری کی طرح تمہارے سروں کے اوپر سایہ کرتی ہیں۔ تم سو رہے ہوتے ہو اور ماں باپ اپنی اولاد کے لیے چپکے چپکے دعا کرتے رہتے ہیں، اور ان کی دعائیں عرش الہی سے جا کر کے ٹکراتی ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور ماں باپ کی دعاؤں کو
اتنا سنا جاتا ہے آج ہم پیروں کے پاس فلاں کے پاس ساری دنیا میں جاتے ہیں دعا کرانے کے لیے. ایمانداری کے ساتھ بتائیں کیا کبھی ہمارے دل کے اندر یہ بات ہوئی کہ ہمارا کام اٹکا ہوا ہو اور ہم سب سے پہلے دعا کے لیے اپنے ماں باپ کے پاس گئے؟ ہمیں خیال بھی نہیں آتا اتنی بڑی دولت گھر کے اندر موجود ہے. ماں باپ کو تو ہم بتانا بھی پسند نہیں کرتے کہ ہم کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں. ماں باپ سے بات کرنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، وقت ضائع کرنا سمجھتے ہیں. یہ بڑے میاں ان کو کیا پتا، حالانکہ اس بڑے میاں نے بہت زمانہ دیکھا ہے، وہ بڑے تجربوں سے گزرنے کے بعد بڑھاپے کی اس دہلیز پر پہنچا ہے. اس نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے. اس نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب تم انگلی پکڑ کر کے چلتے تھے. اس نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب تم بڑے ہوئے، تمہاری شادی ہوئی اور تم بال بچوں دار ہو گئے. سارے زمانے اس نے دیکھے ہیں، اس لیے اس کا تجربہ تمہارے تجربوں سے کہیں زیادہ ہے. ہم ناکام اس وجہ سے ہیں کہ ہم ماں باپ گھر کے اندر ہوتے ہوئے اتنی بڑی نعمت ان کی اہمیت کو نہیں جانتے. خدا کی قسم اگر بوڑھے ماں باپ اللہ کی بارگاہ کے اندر جھولی پھیلا کر کے اور اپنی آنکھوں سے آنسو نکال کر کے اللہ کی بارگاہ میں کوئی سوال کر دے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ ان کی دعا کو رد کر دے. قدر کرو جن کے ماں باپ موجود ہیں، ورنہ جب یہ نعمت چھن جائے گی. آج کل تو عجیب حال ہے، ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کو فون کر دیا گیا، یہ ہے وہ ہے. یہ نہیں سوچتے کہ آخری خدمت ہے اپنے ماں باپ کو، یعنی خاص طور سے والد کے بارے میں، چونکہ عورت کو تو غسل عورتیں ہی دیں گی. اگر والد کا انتقال ہوا ہے تو ہمیں بڑھ چڑھ کر کے اس کی تجہیز تکفین میں حصہ لینا چاہیے. افسوس کرنا چاہیے کہ جب زندہ تھے ایک مرتبہ بھی میں ان کے پیر نہیں دھو سکا، ایک مرتبہ بھی میں نے ان کو وضو نہیں کرایا. کم از کم آج تو اپنے ان ہاتھوں سے کچھ ماں باپ کے اوپر پانی بہا کر کے اور ان کو غسل دے کر کے کچھ کفارہ کر لوں. ہم دور کھڑے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کی پراپرٹی کو تو لے لیتے ہیں اور اس کے کپڑوں کو اور ان کی ان چیزوں کو، اس کو وہاں باہر جا کر کے صدقہ کر دو، خیرات کر دو. اللہ کے بندو، ماں باپ کے کپڑے بھی تمہارے لیے نعمت ہے، اس کی نشانی. صرف پراپرٹی ہی نشانی نہیں ہوتی. تو ماں باپ اس کائنات کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور اس سرمایے کی قدر اگر زندگی کے اندر کر لی تو کر لی، ورنہ جب یہ نعمت چھن جاتی ہے تو پھر انسان کو موقع نہیں ملتا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. ایک صحابی، آپ زمانہ یاد رکھیے، اس زمانے کے اندر پہاڑی علاقہ، فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کو اپنے کاندھے کے اوپر بٹھا کر کے حج کرایا، طواف بھی کرایا ہوگا، سعی بھی کرائی ہوگی، اور مینا اور عرفات تو کافی فاصلے پر ہے، وہاں تک بھی لے کر کے گئے ہوں گے. اللہ کے نبی سے پوچھا کیا میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا تم حق کی بات کرتے ہو. تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کرتے وقت جو ایک درد، ایک تکلیف محسوس کی ہے، ابھی اس ایک درد کا حق ادا نہیں ہوا، اور پتہ نہیں کتنے درد اس بیچاری کو آئے ہوں. تو میرے بھائیوں، ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں. ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ. تو جس جنت کی طلب میں لوگ حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جس جنت کی طلب کے اندر لوگ تہجد، اشراق، اوابین اور پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ جنت ماں باپ کی شکل میں اللہ نے ہمارے گھروں کے اندر رکھی. ہم ارادے کریں کہ ماں باپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. ایک والد نے ایک مرتبہ اپنے بچے کا امتحان لیا اور اپنے بیٹے سے پوچھا
کہ بیٹا یہ دیوار پر کیا چیز بیٹھی ہے؟ تو بیٹا یہ جی کوا ہے۔ والد صاحب نے تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھ لیا یہ کیا ہے؟ تو اس نوجوان کو تھوڑا غصہ آیا لیکن جواب دے دیا یہ کوا ہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو جھنجھلا کر کے کہا کہ بڑے میاں آپ کو پتہ نہیں، بار بار سوال کر کے وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ کوا ہے۔ تو والد صاحب نے مسکرا کر کے کہا کہ میں تھوڑا سا امتحان لینا چاہتا تھا، بچپن میں 20 مرتبہ تم نے مجھ سے پوچھا تھا لیکن میں ہر مرتبہ مسکرا کر کے تمہیں بولتا تھا کہ یہ کوا ہے، تمہیں 3 مرتبہ جواب دینا بھاری ہو گیا۔ یہ عبرت ہے، نصیحت ہے میرے اور آپ کے لیے، اور یاد رکھیے مکافات عمل ہے۔ جیسا ہم اپنے والدین کے ساتھ کریں گے ایسا ہی ہماری اولاد ہمارے ساتھ بلکہ اس سے زیادہ بدتر کرے گی، کم تر نہیں کر سکتی۔ مکافات عمل ہے دنیا کے اندر۔ زندگی کے اندر بھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، الہی جنت میں جو میرا ساتھی رفیق ہو میں اس کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کون ہوگا جنت میں میرا پڑوسی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو الہام ہوا، وحی آئی کہ فلاں بازار کے اندر ایک آدمی ہے جو گوشت بیچ کر کے گزارا کرتا ہے، اس کی دکان، اور وہ صبح سے شام تک وہاں رہتا ہے، جاؤ ملاقات کر لو۔ تو تعجب ہونا چاہیے تھا کہ میرا ساتھی ہے تو کوئی نبی ہونا چاہیے میرے برابر، یا کوئی بڑا ولی متقی پرہیزگار ہونا چاہیے، لیکن ایک عام آدمی جو کاروبار کرتا ہے اور فلاں بستی کے اندر فلاں بازار کے اندر اس کی گوشت کی دکان ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو شوق پیدا ہوا، کم از کم دیکھوں تو صحیح اس کا عمل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سفر کر کے موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، اور جب شام کا وقت ہوا تو وہ نوجوان تھوڑا سا گوشت اپنے تھیلے میں رکھا اور اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی میں بھی تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں، پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ چنانچہ گھر پر تشریف لے گئے۔ لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ، گھر جا کر کے انہوں نے سب سے پہلے جب دروازہ کھولا دیکھا ایک انتہائی کمزور ایک بوڑھی عورت بالکل چوزے کی طرح، جو اگر زبان سے کچھ بولتی ہے تو آواز صاف سنائی نہیں دیتی۔ سب سے پہلے جا کر کے انہوں نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد جلدی سے کچن وغیرہ میں کچھ کھانا وغیرہ بنایا، اور کھانا بنا کر کے ان کے ہونٹوں کے قریب تھوڑا تھوڑا چمچ سے کسی چیز سے قریب کیا، اور بوڑھی عورت کھاتی ہے اور اس کے بعد کچھ دعا دیتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ جب فارغ ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے نوجوان، یہ اماں کھانے کے بعد زبان چلا کر کے کچھ الفاظ کہتی ہیں، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، یہ کہتی کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا یہ میری والدہ ہے، اور ابھی میری شادی نہیں ہوئی، خدمت کرنے والا کوئی ہے نہیں، میں غریب آدمی ہوں، اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہوں۔ میری والدہ کی ایک ہی دعا ہے کہ الہی میرے اس بچے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرما۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اب تک اپنا راز ظاہر نہیں کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے بھی برداشت نہ ہو سکا، کہا تجھے مبارک ہو، میں ہی بنی اسرائیل کا پیغمبر موسیٰ ہوں، اور میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اور میں اس طلب کی وجہ سے یہاں پر آیا تھا۔ تو ماں باپ اتنی بڑی نعمت ہے، خدا کی قسم کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اب میں نے شروع کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ہم ناشکرے بہت ہیں، جب نعمت ہوتی ہے تو اس وقت ہم قدر نہیں کرتے، اور نعمت چھن جاتی ہے تو پھر قدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہر ایک جس کو ماں باپ دیے ہیں اور وہ حیات ہیں، وہ اس کی کوشش کریں کہ کم از کم تھوڑا سا وقت اپنے ماں باپ کو بھی دیں، ان کی باتوں کو سنیں گے۔ بڑھاپے میں تم تھوڑی دیر کے لیے ماں باپ کے پاس بیٹھو گے، ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ ادب سب سے بڑی چیز ہے، ماں باپ کو
جتنا ادب کے ساتھ پکاریں گے، جتنا ان کا احترام کریں گے، جتنی عزت کریں گے، اللہ کی قسم اتنا ہی سکون ہماری زندگیوں کے اندر آئے گا۔ میں کہتا ہوں سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو سکون ماں باپ کی دعاؤں کے اندر ہے، ان کی شفقتوں کے اندر ہے، ان کے تقدس، ان کے احترام کے اندر ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر کے عزائم کریں، ارادے کریں کہ آج کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہیں کریں گے، انشاءاللہ اپنے ماں باپ کا احترام کریں گے، خدمت کے لیے وقت نکالیں گے، ان سے دعاؤں کی درخواست کے لیے کہیں گے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہم ان سے دعاؤں کے لیے نہیں کہتے، حالانکہ ماں باپ تب بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن کہیں تو ان کا دل خوش ہوگا کہ میری اولاد مجھ سے، میرے پاس کوئی آتا ہے تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ جی بچہ بڑا کمزور ہے، پڑھتا نہیں، میں کہتا ہوں آپ اس کے والد ہیں، والد اور والدہ دونوں مل کر کے خاص طور سے اس کے لیے دعا کریں، اس بچے کا ذہن کھل جائے گا، گارنٹی۔ اس لیے کہ ماں باپ کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم سب مل کر کے کوشش کریں، اپنے بڑوں کا احترام کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت و احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بڑا بڑا ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم کا بڑا ہو۔ اور مسلمان جب بڑھاپے کی حالت کے اندر پہنچ جائے، سفید داڑھی آ جائے، تو اللہ بھی اس سے حیا کرتے ہیں، شرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے بڑھاپے کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر شیرینیت اور مٹھاس پیدا کریں۔ کوئی ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد بد دعا کرے، ارے بھائی فلاں آدمی تو بڑا ویسا تھا۔ نہیں، ہم اپنے اخلاق کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کریں کہ لوگ ہمیں یاد کریں۔ یاد رکھنا، عزت پیسوں سے نہیں خریدی جاتی، عزت زبردستی نہیں خریدی جاتی۔ عزت وہ تحفہ ہے خدا کی قسم جو لوگوں کے رویوں کی وجہ سے بعد میں یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ ایسا ہی نہیں ہے۔ اگر عزت پیسے سے خریدی جاتی تو پیسے والوں کے پاس عزت ہوتی، لیکن ہم نے تو پیسے والوں کو، لوگوں کو گالیاں تک دیتے سنا ہے، بڑا بدبخت آدمی ہے، بڑا بخیل ہے، یہ ہے وہ ہے۔ عزت وہ چیز ہے کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی پاتی ہے۔ زمانہ اصل فتح کرنے والا وہ ہے جو اپنے اخلاق، اپنے کریکٹر، اپنے کردار کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو فتح کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے بھی، آپ کو بھی اپنے اخلاق کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔